میرے دوستو، نماز بہت ہی اہم عبادت ہے۔ حدیث پاک میں نماز کی بڑی تاکید آئی ہے، نماز نہ پڑھنے والوں پر نکیر آئی ہے، شدید وعید آئی ہے۔ نماز پڑھنے والے کو مثال سے سمجھایا گیا کہ اے لوگوں، جو نماز پڑھنے والے ہیں پابندی کے ساتھ، وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب احدكم فيغتسل منه كل يوم 5 مرات۔ کہ اے لوگوں، جو مسلمان 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اس کی مثال یوں سمجھو کہ کسی کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہو، نہر میں پانی جاری ہو، نہر میں پانی گہرائی میں ہو، وہ بندہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، 5 مرتبہ غسل کرتا ہے۔ بتائیے، کیا جو بندہ صبح سے لے کر شام تک نہر میں چھلانگ مار کر کے 5 مرتبہ نہاتا ہو، کیا اس کے بدن پر کوئی گندگی رہ سکتی ہے؟ کوئی ناپاکی رہ سکتی ہے؟ کوئی کچرا رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو مسلمان بندہ صبح سے لے کر شام تک 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا ہے، اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کو نماز کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں ہے۔ یہ نماز وہ نماز ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز ایک مسلمان اور غیر مسلموں کے درمیان فرق کرنے والا عمل ہے۔ بین الرجل والشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ نماز کا چھوڑنا ایک مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق کرنے والا عمل ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہے گویا کہ وہ ایمان والا ہے، مسلمان ہے۔ جو نماز کو چھوڑنے والا ہے گویا کہ وہ غیر مسلم ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں واضح طور پر فرما دیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑا گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ایک روایت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جو بندہ جان بوجھ کر کے ایک نماز بھی چھوڑ دے، ایسا بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائے، ہمارا شمار، ہماری گنتی مسلمانوں کی فہرست میں ہو رہی ہے، لیکن نمازوں سے غافل ہے، نمازوں سے دور ہے۔ اور جو لوگ نمازوں سے دور ہیں ان کے بارے میں حدیث کہہ رہی ہے، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر کے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ نماز کے بارے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے، عماد ہے، پیلر ہے۔ فمن اقامہا اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا، نماز کو قائم کیا، اس نے دین کو قائم و باقی رکھا۔ ومن ہدمہا ہدم الدین، اور جس نے نماز کو ڈھا دیا، نماز کو چھوڑ دیا، نماز کو برباد کر دیا، اس نے دین کو برباد کر دیا، اس نے دین کو منہدم کر دیا، اس نے دین کو تباہ و برباد کر دیا۔ خواب غفلت میں سونے والے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمانوں کی لسٹ میں شامل کرنے والوں، ذرا ان حدیث مبارکہ پر نظر کرو۔ ہمارے نبی جس نبی کے امتی ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، جس مذہب کے ماننے والے ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اسی مذہب کا یہ فرمان ہے کہ جان بوجھ کر کے نماز چھوڑنے والے کافروں کی طرح ہیں۔ یہ نماز کا چھوڑنا گویا کہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ہم لوگ اسی میں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں، قرآن کریم نے ان نمازیوں کے بارے میں جو 5 وقتہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھنے میں سستی کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر سستی کرتے ہیں۔ نماز میں سستی کرنے والوں پر تاکید آ رہی ہے۔ ذرا بتائیے ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو بالکل نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، جن کو نماز سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، جو ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، خطبہ کے وقت آتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی دعا ختم ہوتے ہی مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ کہتے مسلمان وہ ہیں جنہیں جمعہ پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے،
کتنے لوگ صرف جمعہ میں آتے ہیں، اس سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہیں، وہ صرف سال بھر میں ایک مرتبہ الوداعی جمعہ پڑھتے ہیں، عید سے پہلے والا جمعہ۔ اور کتنے بدبخت ایسے بھی ہیں جو اس جمعہ کو بھی نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ صرف عید اور بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔